آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا خیال کرو. سب سے پہلی چیز کیا کہ سل من قطعک، کہ اس کے ساتھ جڑو جو تم سے توڑے. جو بندہ تم سے توڑنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو. جو تمہارے ساتھ تمہیں پش بیک کرے اس کے قریب جاؤ. اس کو جو تمہارے سے کہ بھائی مجھے نہیں کرنا، اس کے ساتھ محبت بڑھاؤ، اس کو زیادہ دو، اس کو زیادہ اٹینشن دو. تمہارا اس کو اٹینشن دینا، تمہارا اس کے ساتھ پیار کا رویہ رکھنا اس کے دل کو نرم کرے گا، وہ تمہارے اپنے قریب لے کے آئے گا. سل من قطعک، قریب ہو، سل جڑو اس کے ساتھ، من قطعک جو تم سے دور ہو رہا ہے. پھر کیا کرے؟ دوسری چیز یہ کرے کہ وَاعْفُوا عَمَنْ ظَلَمَكَ، معاف کر دیں اس کو جس نے تمہارے ساتھ غلط کیا. دیکھیں 2 لوگ جب آپس میں مل کے رہتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے کہ ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. ہر ایک انسان کے اندر ایک انا ہے، ایک خودداری ہے، ایک خود مختاری ہے. 2 مائنڈز آپس میں کلیش کرتے ہی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت بالکل ایک ہی فریکوینسی، ایک ہی ٹون پہ چلتے رہیں. کلیش ہو گیا کوئی بڑی بات نہیں، کلیش ہو گیا پہلے کیا کرو کہ جڑنے کی کوشش کرو. آگے بڑھ کے تم سے غلطی ہوگی سوری کہہ دو، اور جب کوئی دوسرا سوری کہہ دے تو اس کے سوری کو قبول کر لیں. دیر مت کریں اس کی سوری کو قبول کرنے میں. جتنا ہم جلدی سوری کو قبول کریں گے اتنا اللہ ہماری معافی کو جلدی قبول کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دوسرے کی معافی کو قبول نہیں کرتا روز محشر میرے سے حوض کوثر کے اوپر پانی پینے کی توفیق امید نہ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید نہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اس کو معاف کر دو. جلدی کرو اس کی معاف کرنے کو، اس کی سوری کو قبول کر لو، اس کو درگزر کر دو. خیر ہے کوئی بات نہیں، جڑ جاؤ آپس میں. اور آپس میں جب جڑو تو بہت ہی خوبصورت بات کی. اور تیسری بات کیا کہا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ اور جس نے تمہارے ساتھ کوئی برا کیا تم اس کے ساتھ مزید احسان کرو. احسان کرو اس کے ساتھ. یہ نہ کرو کہ بھائی اس نے تو میرے ساتھ برا کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ برا کروں گا ہی کروں گا. اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی برا کیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کرو جس سے اس کو لگے کہ اس کو احساس ہو کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا اور یہ تو میرے ساتھ اتنا اچھا ہے. رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھائی ہم سے ناراض ہو گیا، ہم کہتے ہیں جب تک یہ میرے پاس نہیں آئے گا میں تو اس کے پاس جاؤں گا ہی نہیں. اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی میں تو اس کی بات نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، اگر وہ ناراض ہو گیا کچھ عرصے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جائے آپ اس کے پاس چلے جائیں. 1 دن 2 دن کے بعد چلو بھائی کوئی بات نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، چلو چھوڑو کوئی بات نہیں. اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا آپ معاف کر دیں. اگر اس کو احساس ہو گیا ہے، وہ آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری، آپ فوراً اس کے سوری کو قبول کر دیں. آپ کہیں کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں، معاف ہو جاتا ہے. قریب ہوں ایک دوسرے کے، اور بیٹھے نہ رہیں اس کے انتظار میں کہ وہ میرے ساتھ آ کے سوری کرے گا تو میں آگے بات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس نے کچھ کر دیا تو تم احسنوا الی لمن اساء الیک، کہ جس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا اس کے ساتھ جا کے مزید اچھا کرو، اس کے ساتھ خود جا کے اچھا کر دو. بعض اوقات انسان نے غلطی کی ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، لیکن شرمندگی میں ہمت نہیں بڑھ رہی ہوتی کہ آگے سوری کرے. انتظار میں ہوتا ہے کہ وہی مجھے کچھ کہہ دے میں اس کو فوراً اس کی بات کو مان لوں. تو کوئی آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے برا کر دیا ہے، آپ جا کے اس سے ملنے. مت آپس میں بہنیں آپ ایک دوسرے سے لڑیں، مت اپنی بہن سے ناراض ہوں، بہن بھائی آپس میں مت ناراض ہوں. جب سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنے اپنے گھر بن جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس میرا بیوی میرے بچے بہت ہو گیا. بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ماماؤں خالاؤں پھپھوں کو چچاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں چھوڑنا، مل کے رہنا ہے، جڑ کے رہنا ہے.